بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمارے چیپٹر نمبر 7 کا ٹاپک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں. اسکرین پر سامنے آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہے اور یہ گراف پاکستان کے مختلف حصوں میں بولی جانے والی زبانوں کا ریشو شو کرتا ہے. پنجاب، جو کہ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کی 53% آبادی اس صوبے میں آباد ہے، یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں کا ریشو بھی باقی تمام لینگویجز سے ہائی ہے. پنجابی بولنے والوں کی تعداد 48 سے 55% ہے. پاکستان کی دوسری لینگویج سندھی ہے جو کہ پاکستان کی 12% پاپولیشن بولتی ہے. پاکستان کی تیسری بڑی زبان سرائکی ہے جس کے بولنے والوں کا ریشو 10% ہے. یہ ساؤدرن پنجاب اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اردو، جو کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے، اس کے بولنے والوں کا ریشو 8 سے 11% کے درمیان ہے. پشتو بولنے والوں کی تعداد 8%، بلوچی 3%، ہندکو 2% اور پاکستان کی باقی علاقائی زبانوں کا ریشو 9% ہے. حضرت انسان نے شروع میں اپنے جذبات کی عکاسی کے لیے مختلف اشارے اور محمل آوازوں کا سہارا لیا. انسان نے اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف الفاظ، تصاویر اور مختلف قسم کے سائنس کو اپنی الفاظ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. آہستہ آہستہ جب اس کی معاشرتی ضرورتیں بڑھیں، اس کی معاشی ضرورتوں میں اضافہ ہوا تو ان لوگوں کے آپس میں میل جول اور ان محمل آوازوں اور تصاویر کے ذریعے رفتہ رفتہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف زبانیں مارز وجود میں آنے لگیں. ان زبانوں کے ارتقائی مرحلے پر جس ادب نے جنم لیا اسے لوک ادب یعنی فوک لٹریچر کا نام دیا گیا. فوک لٹریچر یا لوک ادب ایسا ادب ہوتا ہے جو کسی خاص علاقے کی ترجمانی کرتا ہو. فار ایگزامپل، پنجابی کا قصہ ہیر رانجھا سسی پنو پنجاب کا علاقائی ادب شو کرتا ہے. اس قسم کے ادب اس خطے کے بولنے والوں کے مزاج، ثقافتی پس منظر اور معاشی اور معاشرتی ضرورتوں اور ان کے احساسات کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے. کوئی زبان جتنی زیادہ قدیم ہوگی اس کا ذخیرہ الفاظ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. پاکستان ایک ایسے خطہ زمین میں واقع ہے جہاں سے کئی قسم کے قدیم تہذیبی ورثے ملے ہیں، جس کی بہترین مثال انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی ہڑپا اور موئنجو داڑو کی تہذیبیں ہیں. ہڑپا اور موئنجو داڑو سے ملنے والے مختلف کتبے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حضرت انسان نے زبان کا سفر کس قدر آہستگی سے طے کیا اور آہستہ آہستہ اس خطے میں مختلف زبانیں مارز وجود میں آئیں. سینٹرل ایشیا سے آنے والے حملہ آور جو کہ آرینز کہلاتے تھے، زیادہ تر زبانیں جو برصغیر پاک و ہند اور اس سے ملحقہ ممالک میں بولی جاتی ہیں، ان تمام زبانوں کا اوریجن آرین لینگویجز سے ہی ہوتا ہے. اس کی مختلف برانچز ایران، افغانستان، بھارت اور پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں ہم پنجابی، گجراتی، سندھی، کشمیری، آسامی، نیپالی وغیرہ زبانوں کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوہستانی، فارسی، بلوچی، پشتو ان کی ایرانی زبانیں ہیں جو کہ آریائی لوگ بولتے تھے. مشترکہ نسل اور قریبی زبانوں کے باوجود پاکستان، بھارت، ایران اور افغانستان کے باشندوں کے مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اس کے علاوہ اہم علاقائی زبانیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، کشمیری، ہندکو، براہوی، سرائکی وغیرہ ہیں. ہر علاقے میں جہاں پر بھی یونیورسٹی موجود ہے وہ اپنی ریجنل لینگویجز میں پی ایچ ڈی اور ماسٹر کی ڈگری دیتا ہے، اور یہ لوگ اپنی علاقائی زبانوں کے سروائیول کے لیے یہ تمام خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مختلف زبانیں ہونے کے باوجود پاکستان کے لوگ جہاں مذہب کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہیں ان میں ایک سب سے اہم رشتہ زبان کا بھی ہے. اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی قومی زبان اردو کو ڈکلیئر کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا،
Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan. Without one state language, no nation can remain tied up solidly together and functional. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد لیاقت علی خان بھی اس بات پر قائم رہے کہ اٹ از نیسیسری فار اے نیشن ٹو ہیو ون لینگویج اینڈ دیٹ لینگویج کین اونلی بی اردو اینڈ نو ادر ون. سو قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اسے پورے پاکستان میں رابطے کی زبان کہا جاتا ہے. ہمارا سوال بھی یہی ہے, وائی اردو از کالڈ اے لینگویج آف نیشنل انٹیگریشن. اردو جہاں رابطے کی زبان سمجھی جاتی ہے وہیں پر پاکستان کی یہ نیشنل آئیڈینٹی کی بھی ضمانت فراہم کرتی ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوجی کیمپ کے ہیں. جنوبی ایشیا میں 13ویں صدی میں جب مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا تو پیریڈ آف سلطانیٹس کے بعد 16ویں صدی میں یعنی 1526 میں آہستہ آہستہ جب مغلوں نے جنوبی ایشیا کے اندر اپنی حکومت کو مضبوط کیا تو انہوں نے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے آرمی یا لشکر بنانے شروع کر دیے. ان کی آرمی میں بھرتی ہونے والوں میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ لوگ شامل تھے. کیونکہ یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے یہی وجہ ہے کہ ایک لشکر میں رہنے کے بعد ان لوگوں کے میل جول سے ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی جسے لشکر کے نام کی مناسبت سے لشکری زبان کا نام دیا گیا. مختلف ادوار میں اس لینگویج نے اپنے نام تبدیل کیے. شروع میں اسے ہندی اور ہندوستانی کہا جانے لگا اور بعد میں یہ ریختہ کہلائی. اس کے بعد اردو مولا اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. اس نظم میں ان تمام شعراء کرام کے نام دیے گئے ہیں جنہوں نے اردو کی پروموشن میں اپنا حصہ ڈالا. مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا. امیر خسرو نے ہندی یا ہندوی زبان میں شاعری کی. ریختہ کے دور میں مصفی اور اردو مولا کے دور میں مرزا غالب اور ذوق بہت مشہور ہوئے. 1647 میں شاہ جہاں نے جب آگرہ کی بجائے دہلی کو اپنا کیپٹل بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے. شاہ جہاں نے اس بازار کو اردو مولا کا نام دیا اور وہاں پر بولی جانے والی زبان کو اسی مناسبت سے اردو مولا کہا جانے لگا. جب یہ اردو زبان دکن اور گجرات کے علاقوں میں یعنی ساؤدرن انڈیا میں پہنچی تو وہاں پر اس کو دکنی اور گجراتی کا نام دیا گیا. اس زبان کی پاپولیرٹی اتنی بڑی کہ عمراء نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کاوشیں کیں اور بہت جلد یہ زبان ادبی درجہ حاصل کر گئی. اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ جو کہ والی گولکنڈہ تھے انہوں نے مرتب کیا. دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء کرام میں ہوتا ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. جن دکنی شعراء کرام نے اردو کا دامن وسیع کیا ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر دد شامل ہیں. اسی سرزمین پر مرثیہ گوئی کے فن کو بھی فروغ حاصل ہوا اور مرثیہ گوئی میں انیس اور دبیر بلند پایا شاعر سمجھے جاتے ہیں جن کی 5 پشتوں نے واقعات کربلا کو موضوع سخن بنایا. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر بھی پاپولر ہونے لگی. اس دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے. مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سب کانٹیننٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں.
جن میں سیاسی اور معاشرتی حالات خاص طور پر بہت بڑے پیمانے پر تبدیل ہوئے۔ 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی کے بعد سر سید احمد خان نے اردو کے تحفظ کے لیے باقاعدہ سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا، جس کے تحت جدید اور سائنٹیفک کتابوں کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جانے لگا۔ اسی دور میں سر سید احمد خان کے ایک رفیق مولانا حالی نے مسدس حالی لکھی اور مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا۔ مولانا شبلی نعمانی نے بھی مسلمانوں کی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ مسلمان کس قدر عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ آپ نے مسلمان قوم کو یہ پیغام دیا کہ آج اگر مسلمان قوم مسائل یا مصیبتوں کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خودی کمزور ہو چکی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، وہ ایک باہم رشتے کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ وہ متحد ہو جائیں اور اپنے مخالف تمام قوتوں کا مقابلہ کریں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی، اور ان کی شاعری اتنی مقبول ہوئی کہ بعض لوگ ان کی طویل نظمیں بھی بآسانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا پیدا ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو شاعری، ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور افسانہ نویسی اور تحقیق اور تنقید کے موضوعات اس میں شامل ہیں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ٹاپک میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔